یہاں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے دیے ہوئے کمال مانتے ہیں. مثلا رحیم اللہ کا نام بھی ہے، اللہ نے اپنے حبیب پاک کو بھی رحیم فرمایا ہے. سمیع اللہ کا نام ہے، اللہ کی شان ہے، اس نے بندے کے لیے بھی سمیع کا لفظ بیان فرمایا. بصیر اللہ کی شان ہے، مگر اس نے بندے کے لیے بھی یہ لفظ بیان فرمایا. تو اب جیسا اللہ کو رحیم مانتے ہیں، کیا کسی اور کو ویسا ہی رحیم مانے؟ اونچی نہیں. اور اللہ کسی کو رحیم بنا دے تو اللہ کا بنایا ہوا مانیں گے یا نہیں؟ اونچی. یہ فرق ہو گیا. اللہ بھی مولا ہے، اللہ نے ہمارے مولا بنائے ہیں. بنائے. ایک طرف تو اللہ کو مولا کہیں، پھر جس کو داڑھی والا دیکھیں اس کو بھی مولا. آپ مولا نہ کہتے ہیں، نہ ضمیر جمع، ہمارا مولا. تو کہیں جی وہی لفظ اللہ کے لیے وہی بندے کے لیے، تو فرق ہے یا نہیں؟ اللہ خود سے مولا ہے، اس کو اللہ نے مولا بنا. فرق ہو گیا. تو اللہ کا بنایا ہوا ماننا غلط نہیں. اب اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ بالکل ویسا ہی ہم مانتے نہیں ہیں. یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اس موضوع پر بہت تفصیل کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں. اللہ تعالی نے تمام چیزیں بنائی ہیں. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. ہر شے کس نے بنائی ہے؟ محبت سے کہیے، اللہ تعالی نے. کہلواتا ہوں آپ کو ثواب بھی مل جائے، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں ہمیں 40 نیکیاں مل جاتی ہیں. ہمارے اور عرش کے درمیان فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو موقع دیتا ہوں. اللہ تعالی ہر شے کا بنانے والا. درست کہہ رہا ہوں؟ مانتے ہیں، یقین ہے. بہت سی چیزیں انسان نے بھی بنائی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک بندہ آ گیا، شطرنج کا وہ تختہ جو ہوتا ہے، چیس کہتے ہیں انگلش والے، کھانے بنے ہوتے ہیں 64 کھانے، کھیل ہے. وہ لے کے آ گیا کہ حضرت علی کے پاس دیکھیں بنانے والے نے ان 64 خانوں میں دنیا بھر کی چالاکی رکھ دی ہے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا یہ جس نے بنایا ہے نا، اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے چھوٹا ہے. اس بنانے والے کا چہرہ، بندے نے بنایا نا یہ 64 خانے، اس کا چہرہ اس سے چھوٹا ہے. اس چہرے میں اللہ نے دماغ رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ جس دماغ کی یہ تو بات کر رہا ہے، اس دماغ کے بنانے والے کو سوچ. تو یہیں گم ہو گیا ہے. اندازہ کر اس رب کا جس نے وہ دماغ بنائے ہیں، جس نے یہ چہرہ بنایا. انسان کے چہرے میں اللہ نے کیا کیا رکھ دیا ہے، ذرا سوچ. ہم غور نہیں کرتے. لفظ خالق آپ کے ہاں بولا جاتا ہے. خالق پاکستان، پاکستان کے نام کے خالق، شاعر کو خالق کہہ دیتے ہیں، تخلیق کار کہہ دیتے ہیں. جی یہ میری تخلیق ہے، جی میں نے بنائی ہے. لیکن قرآن نے کہا احسن الخالقین، اللہ جیسا بنانے والا کوئی. اب یہ خالق کا لفظ دوسروں پہ بولا گیا یا نہیں بولا گیا؟ قرآن سے ثابت ہو گیا. لیکن یاد رہے جیسا رب خالق ہے کوئی اور
نہیں ہے، اور حقیقی خالق اللہ، ہر شے اللہ نے بنائی۔ اب یہاں ایک مسئلہ دھیان سے سن لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ اللہ خالق کل شیء، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے ہر شے کا بنانے والا اللہ تعالی۔ دھیان دیجیے گا، ادھر ادھر نہ، میری طرف دھیان دینا ہے۔ ہر شے کا بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ کوئی شخص بری چیزوں کا نام لے اللہ کو پکارنے کے لیے، بجائے یہ کہے کہ اے زمین و آسمانوں کے خالق کہنے کی بجائے، اے چاند سورج کے خالق کہنے کی بجائے بری چیزوں کے نام لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اے سور کے بنانے والے۔ سور کو کس نے بنایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر وہ صرف اسی چیز کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو یہاں علماء اسلام نے کہا جو ایسا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ آگے سے کہے کہ اور کس نے بنایا ہے، تو اسے کہا جائے گا تجھے اللہ کی تمام مخلوق میں صرف یہی نظر آئے اور کچھ نظر نہیں آیا؟ یہ کہیں کہ وہ ہر شے کا بنانے والا، یہ اس کی تعریف، لیکن گندی یا بری چیز کو خاص طور پر کہہ کے اس کو پکارنا، یہ اس کی توہین ہوگی۔ اور جو اللہ کی توہین کرے گا، بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، ایمان والا رہے گا؟ ہاں، اگر تو نے ایک ہی چیز کا نام لینا ہے تو پھر اس کا نام لے جو بہتر ہو۔ علماء نے کہا کہ جانور کا، بری چیز کا نام لے کے، گندگی کا نام لے کے، پلید چیز کا نام لے کے اللہ کو پکارنا، یہ تمہارے ذہنوں کی گندگی ہے، یہ واضح کرے گی کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ پکارنا ہے تو کہو اے محمد مصطفیٰ کو بنانے والے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والے، تو اچھی چیز کا نام لے کر اس کو پکارنا ہے، حالانکہ اس نے ہر شے کو بنایا ہے۔ تو بری چیزوں کا نام لے کر اس کو پکارنا، اونچی زور سے کہیے۔ یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں چونکہ گندگی ہوتی ہے، وہ اپنے ذہن کی گندگی کو بیان کر کے آگے سے کہے گا کس نے بنایا، پھر کس نے بنایا؟ تو تجھے وہی چیز نظر آئی ہے اور کچھ نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تجھے خرابی ہے سوچ میں، تیرے مزاج میں، پھر اس کا علاج اسی طرح ہوگا۔ اللہ تعالی کس طرح بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، اس نے خود فرما دیا دو طرح ہیں، ایک عالم خلق اور ایک عالم امر۔ عالم خلق اللہ نے اسباب بنا دیے، چیزیں بنا دی، ان چیزوں سے آگے چیزیں بنتی ہیں۔ مرد و عورت کو بنایا، ان سے آگے نسل انسانی، درخت بنائے، ان سے آگے پھل۔ یہ اللہ تعالی نے عالم خلق فرمایا، 6 دن میں بنایا زمین و آسمان کو۔ ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے، وہ کتنے گھنٹے کے دن تھے، کیا تھے کیا نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہماری سمجھ کے لیے کہ تمہارے جتنے 6 دن لگتے ہیں نا تمہارے مقدار میں، تم یہ سمجھو اتنی بڑی چیزیں اللہ نے اتنی کم مدت میں بنا دی۔ یہ عالم خلق ہے۔